پاکستان کے ایٹمی سفر کی تکمیل کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میں خود اپنی گاڑی چلا کر وہاں پہنچا۔ ان کے سیکرٹری خاص فرحت اللہ بیگ صاحب نیچے انتظار کر رہے تھے، مجھے اوپر لے گئے۔ وہاں جناب اے جی این قاضی، سیکرٹری جنرل خزانہ جناب غلام اسحاق خان، سیکرٹری جنرل دفاع آغا شاہی صاحب، سیکرٹری جنرل خارجہ اور وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری جنرل امتیاز علی موجود تھے۔ مجھ سے انہوں نے حالات کے بارے میں دریافت کیا، میں نے بلا جھجک پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے مجھے پیشکش کی کہ میں چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن کا عہدہ قبول کر کے کام سنبھال لوں۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا کہ یورپ میں لوگ واقف تھے کہ میں سینٹریفیوج کے ذریعے یورینیم کو افزودہ کرنے کا ماہر ہوں اور میری تقرری وہاں خطرے کی گھنٹی بجا دے گی اور اس ٹیکنالوجی سے متعلق ہر قسم کے سامان پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جنرل امتیاز نے ڈاکٹر امیر محمد خان کا نام لیا کہ ان کو بنا دیا جائے۔ وہ ایٹامک انرجی کے پرانے افسر تھے اور اچھی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کسی کو بھی بنا دیں، یہ کام ایٹامک انرجی کمیشن کی نگرانی میں ہرگز نہ ہو سکے گا۔ آپ اس اہم پروجیکٹ کو علیحدہ کر دیں اور مجھے اس کا سربراہ بنا دیں۔ ہم نہایت خاموشی اور تیزی سے یہ کام تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ سب نے سوچا اور کہا آپ کل شام 7 بجے یہیں آ جائیں، ہم اس معاملے کا فیصلہ کریں گے۔ دوسرے روز میں پھر خود گاڑی چلا کر وزارت خارجہ کی جانب روانہ ہوا۔ تھوڑا اندھیرا تھا اور میں اسلام آباد سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ میں F8 سے نکل کر مرگلہ روڈ پر آیا اور سیدھے ہاتھ پر مڑ کر اتا ترک روڈ پر چلا گیا۔ میں میریٹ ہوٹل کی جانب نہ مڑا، اتا ترک روڈ پر آخر تک گیا اور فورن آفس نظر نہ آیا۔ 2 چکر لگائے اور بیسود پھر واپس مرگلہ روڈ آیا اور فیصل مسجد کی چوک سے سیدھا 0 پوائنٹ گیا۔ وہاں سے آپارہ سے ہوتا ہوا سیرینا والے کونے سے بائیں جانب مڑ کر فورن آفس پہنچ گیا۔ باہر آغا شاہی صاحب کے سیکرٹری فرحت اللہ بیگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ عمر رسیدہ، کالی شیروانی، چست پاجامہ اور ٹوپی ان کا روایتی لباس تھا۔ میں جب اوپر گیا تو سب پریشان تھے کہ شاید میں نے کام کا ارادہ بدل دیا ہے اور میٹنگ میں نہیں آ رہا۔ میں نے انہیں وجہ بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا ڈرائیور ہے جس کو فورن آفس کا علم نہیں۔ میں نے بتایا وہ ڈرائیور میں ہی ہوں۔ اس پر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات پیدا ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ میرے ساتھ خراب سلوک کیا گیا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ نہ گاڑی دی گئی ہے نہ ہی ڈرائیور، اور 6 ماہ کے بعد صرف 3000 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی ہے۔ بہرحال چند منٹ کی رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تجویز مان لی ہے اور اس پروجیکٹ کو علیحدہ کر کے مجھے اس کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ نے بالکل آزادانہ طریقے سے کام کرنے کی اجازت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ دوسرے دن اس پر بات کر لیں گے۔ جنرل امتیاز نے آغا شاہی صاحب کے فون سے وزیر اعظم کو اس فیصلے سے مطلع کیا اور پھر ان کے کہنے پر فون میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وزیر اعظم کو دریافت کرنے پر میں نے اپنی رضامندی بتا دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ مجھے روایتی قوانین سے استثنا دے کر کام کی اجازت چاہیے ہوگی۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ وہ جلد میٹنگ بلا کر اس معاملے پر بات کریں گے۔ دوسرے دن وزارت خزانہ میں جناب اے جی این قاضی صاحب کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی اور میرے مشورے سے اس نئے پروجیکٹ کا نام ERL یعنی انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا اور میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں نے فوراً پنڈی میں موجود ٹوٹے پھوٹے دفتر کا چارج لے لیا اور وہاں جو چند ساتھی تھے ان کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سب بہت خوش ہوئے کہ اب کام صحیح سمت کی جانب چلے گا۔ 4-5 دن بعد وزیر اعظم جناب ظفر علی بھٹو نے پنڈی میں اپنے دفتر میں، وہ دفتر جہاں بعد میں جنرل ضیاء اور پرویز مشرف نے بیٹھ کر جمہوریت کا قتل کیا، ایک میٹنگ بلائی جس میں جناب اے جی این قاضی، جناب غلام اسحاق خان، جناب آغا شاہی، جنرل ضیاء الحق، ان سے یہ میری پہلی میٹنگ تھی اور جنرل امتیاز نے شرکت کی۔ قاضی صاحب نے تمام حالات سے مطلع کیا۔ بھٹو صاحب کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ میں اس انتظام سے مطمئن ہوں مگر مجھے فری ہینڈ کی ضرورت ہے۔ آپ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، اگر مجھے کسی قسم کی بے ضابطگی کا مرتکب پائیں تو لٹکا دیں۔ بھٹو صاحب مسکرائے اور کہا کہ کوئی کسی کو نہیں لٹکائے گا۔ وہ بیچارے یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ سامنے بیٹھا مولوی ضیاء الحق احسان فراموشی کر کے ان کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی پر لٹکوا دے گا۔ انہوں نے جو فیصلہ اس وقت کیا اس سے ہم ایٹمی قوت بننے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں سینئر ترین سول افسران کا ایک بورڈ بنا دیا جس کی سربراہی قاضی صاحب کے سپرد کی اور ان کو ہدایت کی کہ مجھے ہر قسم کی سہولیات دی جائے اور شکایت کا موقع نہ دیا جائے، اور یہ کہ ان کو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں۔ میری درخواست پر کہ مجھے آرمی کور آف انجینئرز کی ایک ٹیم دے دی جائے کہ کام نہایت ہے اور خاموشی اور تیز رفتاری سے کرنا ہے۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ وہ یہ کام کر دیں۔ وجہ پوچھنے پر میں نے بتایا کہ سول ورکس میں بےحد گڑبڑ اور رشوت ستانی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فوجی افسران یہ کام کریں۔ اگر وہ گڑبڑ کریں گے تو جنرل ضیاء ان سے نمٹ لیں گے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے میرے دفتر میں بریگیڈیئر زاہد علی اکبر خان وارد ہوئے۔ یہ نہایت دراز قد اور بڑی قوت ارادی کے مالک تھے۔ ہم بہترین دوست بن گئے اور آج تک ہیں۔ یہ اپنے ساتھ نہایت اچھی تجربہ کار ٹیم لائے جس میں کرنل محمود، کرنل جاوید، کرنل اسلم، کرنل سجاول اور میجر سعید بیگ شامل تھے۔ ان افسران نے نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہر کام وقت سے پہلے کر دیا۔